پاکستان کے ساحلی علاقوں کی سیر کے دوران ایک خیال بار بار میرے ذہن کے دروازے پر دستک دیتا رہا۔ کچھ ساحل ایسے تھے جو بالکل صاف نہیں تھے۔ ریت پر پلاسٹک کی بوتلیں، جوس کے خالی ڈبے، شاپر اور جانے کیا کیا پھیلا ہوا تھا، انسانی مداخلت سے مسخ ہو رہا تھا۔ مگر پھر بھی کچھ ساحلی مقامات ایسے آئے جو نسبتاً گمنام تھے، جہاں انسانی مداخلت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہاں سکون بھی زیادہ تھا، صفائی بھی، اور فطرت اپنی اصل صورت میں زیادہ نمایاں تھی۔ وہ منظر دل کو زیادہ بھائے۔ لیکن اس سارے تجربے کے دوران ایک سوال میرے اندر اٹھتا رہا۔ ہم جب کسی ساحل کو خوبصورت کہتے ہیں اور کسی کو میلا کچیلا، تو کیا یہ صرف ہمارا زاویہ نظر ہے؟ کیا سمندر بھی اپنے ساحلوں کے بارے میں ایسے ہی سوچتا ہوگا؟ ہم نے کہیں لہروں کو بکھرا ہوا پایا، کہیں بالکل خاموش۔ کبھی صبح کے ملگجے اجالے میں سمندر کا رنگ کچھ اور دکھائی دیا، کبھی دوپہر کی تیز دھوپ میں وہ بالکل مختلف لگنے لگا۔ کہیں شور تھا، کہیں سکوت، کہیں مچھیروں کی کشتیوں کا ہجوم، کہیں بالکل ویرانی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی سمندر کی درجنوں تصویریں اپنے ذہن میں بنائیں، اور پھر ان تصویروں پر اپنی رائے بھی قائم کی کہ اس ساحل کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، یہ مچھلیوں کی بو نہیں ہونی چاہیے، یہ گندگی صاف ہونی چاہیے، یہاں فطری حسن کو بچانا چاہیے۔ گویا ہماری نظروں سے دیکھا جائے تو سمندر کو کئی مسائل کا سامنا تھا، مگر میں خود سے پوچھتا رہا، کیا سمندر بھی ایسے ہی سوچتا ہوگا؟ کیا وہ بھی اپنی بکھری لہروں کو مسئلہ سمجھتا ہوگا؟ کیا وہ بھی روتا ہوگا کہ میرا حسن گہنا رہا ہے؟ پھر دل نے جواب دیا، نہیں، کیونکہ سمندر کے پاس وہ ٹول ہی نہیں جس سے مسئلے تخلیق ہوتے ہیں۔ ذہن جو ہر شے کو تقسیم کرتا ہے، لیبل لگاتا ہے، اچھا برا طے کرتا ہے، اور پھر انہی فیصلوں سے مسائل پیدا کرتا ہے۔ ذرا پوری انسانیت کو دیکھو، فرد کو لے لو، کتنے مسائل کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، سیاسی، معاشی، سماجی، نفسیاتی، ذہنی۔ پھر خاندان کو دیکھو، یوں لگتا ہے جیسے فیملی کوئی ہیچری ہو جہاں انڈوں سے مسائل ہی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ پھر معاشروں پر نگاہ ڈالو، ہر کوئی رو رہا ہے کہ اخلاقی قدریں مٹ گئیں، زندگی مشکل ہو گئی، خوبصورتی مٹ گئی، بدصورتی نے ڈیرے ڈال لیے۔ پھر ملکوں کو دیکھیے، ہر طرف ہزار مسئلے، ٹی وی پر اینکر، صحافی، سیاستدان، سماجی کارکن، سب ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ہم بحران میں ہیں۔ ملکوں کی سرحد سے نکل کر دنیا پر نظر ڈالیے، گلوبل وارمنگ، غربت، بھوک، جنگیں، ہزاروں مسئلے۔ لیکن رک کر ذرا غور کریں، یہ سارے مسائل دراصل ہیں کیا؟ یہ سب تھاٹس ہیں۔ سوچیں، زندگی کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسئلے کے لیے پاسٹ چاہیے یا فیوچر چاہیے، اور زندگی صرف اب ہے، ہمیشہ صرف اب۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، ہم مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ ایک صورتحال سامنے آئی، اس نے آپ کو کچھ تکلیف دی، کچھ پریشانی دی، پھر آپ نے اس صورتحال کو اپنے ذہن میں ایک مسئلے کا لیبل دے دیا اور اسے میموری کی شکل میں سٹور کر لیا۔ اب جب مستقبل میں دوبارہ وہی صورتحال آتی ہے تو آپ کی زندگی تو اسے ایک تازہ تجربے کے طور پر جینے کے لیے تیار ہوتی ہے، کیونکہ زندگی ہمیشہ نئی ہے، اس کے پاس اس لمحے کا کوئی پرانا حوالہ نہیں ہے، مگر آپ کا دماغ وہیں رک جاتا ہے۔ وہ پرانی میموری کو دہراتا ہے، پرانے جذبات کو دوبارہ جگاتا ہے، اور تقریباً ویسی ہی اذیت دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ زندگی مسئلہ بنا ہی نہیں سکتی، کیونکہ زندگی کے پاس مسئلے کو مسئلہ بنانے کے لیے ماضی ہونا چاہیے جو نہیں ہے۔ زندگی تو بس بہہ رہی ہے، اب ہے، تازہ، شفاف، ہر لمحہ نئی۔ مگر مائنڈ چونکہ ماضی ہے، اس کے پاس ہر صورتحال کی تصویر بھی ہے اور اس سے جڑے ہوئے احساسات بھی، لہٰذا وہی صورتحال ذہن میں مسئلہ بن جاتی ہے۔ ذرا نظر دوڑائیں، کسی بھی جگہ، گھر ہو، دفتر ہو، پارلیمنٹ ہو، عدالت ہو، اقوام متحدہ کا ایوان ہو، ہر طرف مسئلے ہی مسئلے بحث میں نظر آئیں گے۔ ہر کوئی مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر مسئلے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب ذرا تصور کریں، اگر کسی اور سیارے کی کوئی مخلوق اس دنیا کو دیکھ رہی ہو، کیا وہ یہ کہے گی کہ یہ انسان مسائل کو حل کر رہے ہیں؟ شاید ایسا نہ کہہ سکے۔ اسے شاید یوں لگے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کو الجھانے کا فن بہت خوب جانتے ہیں۔ اس کو ایک اور زاویے سے پرکھو،
اگر آپ کو جاننا ہو کہ بینگ کی سطح پر زندگی کی اصل فطرت کیا ہے تو کسی نومولود بچے کو دیکھیے۔ کیا وہ بچہ پریشان ہے کہ ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے؟ کیا وہ سیاست کے بحران سے ڈسٹرب ہے؟ کیا وہ ٹی وی پر بریکنگ نیوز میں چیختے اینکرز کی طرح ہراساں ہے؟ نہیں، وہ بچہ تو زندگی کے ذات ایک مکمل ہم آہنگی میں ہے۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ ہے، آنکھوں میں حیرت اور تجسس ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ آپ چاہے زبان سے نہ مانیں، آپ کے اندر ایک ایسا مقام ضرور ہے جو یہ جانتا ہے کہ بچہ زندگی کے اس سنگم پر کھڑا ہے جہاں صرف خوشی ہے، جوائے ہے، لطف ہے، آنند ہے۔ یہ بات اور واضح کرنے کے لیے کسی بھی شخص کامیاب یا ناکام سے ایک سوال کیجیے، تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دور کون سا تھا؟ اکثر لوگ یہی کہیں گے، بچپن۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کا بچپن مسائل میں گزرا، غربت میں گزرا، دکھوں میں گزرا، وہ بھی اس دور کو یاد کرتے ہیں تو ایک عجیب سا رومانس محسوس کرتے ہیں۔ تتلیوں کے پیچھے دوڑنے، گلی ڈنڈا کھیلنے، دوستوں کے ساتھ ہنستے ہنستے گرنے اور بال کے پیچھے بھاگنے کی یادیں ان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی ہیں۔ ذرا رک کر سوچیں، اس بچے کے پاس ایسا کیا تھا جو بڑوں کے پاس نہیں ہے؟ اس کا راز یہی تھا کہ اس کے پاس ماضی محفوظ کرنے والا وہ ذہن، مائنڈ ابھی پوری طرح بنا نہیں تھا۔ وہ تھنکنگ مائنڈ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا جو ہر تجربے کو لیبل دیتا ہے اور پھر انہی لیبل سے زندگی کو مسائل میں بدل دیتا ہے۔ بچہ صرف زندگی کو جیتا ہے، زندگی کے ساتھ بہتا ہے، ہر لمحہ نیا لمحہ ہے اور اسی لیے وہ خوش ہے، آزاد ہے، بے فکر ہے۔ انسان کے سارے مسائل محض تھاٹس ہیں، اور ان تھاٹس کو ذرا غور سے پرکھیں۔ ایک عام انسان کے دماغ میں روزانہ اوسطاً 60 سے 80 ہزار تھاٹس آتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر تھاٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ فوراً رد کر دیتے ہیں، انہیں ڈرامہ کہہ کر، بے تکا خیال کہہ کر کنارے لگا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ خیالات جو آپ کی موجودہ صورتحال سے جڑے ہوتے ہیں، انہیں آپ بہت اہم سمجھ لیتے ہیں، اور یہی اہم سمجھے گئے خیالات آپ کی زندگی کے اصل مسائل ہیں۔ ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیں، جب آپ شراب پیتے ہیں تو آخر اس میں کون سی ایسی لذت ہے جو آپ کو بار بار اس کے پیچھے دوڑاتی ہے؟ بس یہی کہ کچھ دیر کے لیے دماغ کی مسلسل سوچنے کی مشین رک گئی۔ وہ شخص جو ہر رات نیند کی گولی کھائے بغیر سو نہیں سکتا، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہی نہ کہ اس کا دماغ خاموش نہیں ہوتا، خیالات کا ہجوم اسے سونے نہیں دیتا۔ وہ عورت جو شاپنگ کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھتی ہے، اس کے لاشعور میں چھپا مسئلہ یہی ہے کہ کسی طرح سوچتے دماغ کی رفتار تھم جائے۔ ٹی وی اسکرین کے سامنے گھنٹوں جمے رہنے والے انسانوں کا بھی یہی حال ہے، کسی طرح ذہن کی بے ہنگم شور مچاتی ٹریفک خاموش ہو جائے۔ دیکھیے، یہ جتنا کچھ ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اصل میں یہ سب کچھ ایک ہی مقصد کے لیے ہے کہ سوچتے دماغ کو ذرا وقفہ ملے، ذرا خاموشی اترے، ذرا دماغ تھکے اور چپ ہو جائے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ تھاٹس آپ کی زندگی کے پورے تجربے کا محض ایک چھوٹا سا جزو ہیں، لیکن ہم انہی تھاٹس کو پوری زندگی بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ اصل المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسی سوچتے دماغ کو، جو ہر طرف سے بس مسائل اور ان سے جڑی اذیت پیدا کرتا رہتا ہے، زندگی کو سمجھنے کا واحد ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہی ہمارے لیے واحد ٹول بن گیا ہے جس سے ہم اپنی پوری وجودی پہیلی کو، ایگزسٹنشل پزل کو حل کر لینا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، یہ ذہن جتنے بھی مسائل کھڑے کرتا ہے، انہیں حل کر بھی لے تو زندگی کے اصل سوال کا صرف ایک چھوٹا سا پہلو یہ سلجھا سکتا ہے۔ دماغ کے سارے مسائل کبھی حل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہی مسائل سے تو دماغ کی بقا ہے، یہی اس کی خوراک ہے، یہی اس کی زندگی ہے۔ سوچو ذرا، فرض کرو دماغ کی سطح پر جتنے بھی مسائل تھے سارے حل ہو گئے، اب بھی تم نے زندگی کی عمارت کے بس ایک کمرے کو سجا سنوار لیا ہے، باقی ساری عمارت ویسی کی ویسی خالی اور ادھوری پڑی ہے۔ جب تک تھاٹس زندگی کا کل تجربہ رہیں گے، جب تک دماغ کے شور کو تم نے حقیقت مان رکھا ہے، انسان کو مسائل سے آزادی نہیں مل سکتی۔ آزادی تب آئے گی جب تم اس سوچنے والے دماغ سے ماورا جاؤ گے، بیونڈ جاؤ گے، جب تم دیکھو گے کہ تم وہ خاموشی ہو جو ان 60,000 خیالات کو آتے جاتے دیکھتی ہے، تم وہ وسعت ہو
جو ان خیالات کو جگہ دیتی ہے۔ تم وہ شعور ہو جو ان تھاٹس کے وٹنس ہو۔ تم خود کوئی تھاٹ نہیں ہو، تم وہ آسمان ہو جس پر تھاٹس کے یہ بادل تیر رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس کو ذرا اور وضاحت سے سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال پر غور کریں۔ سوچیں، ایک شخص ہے جس کی الماری میں 1 کروڑ روپے رکھے ہیں۔ عملی طور پر وہ 1 کروڑ پتی آدمی ہے۔ یہ کروڑ پتی ہونے کا احساس اس کی ہر ادا سے جھلکتا ہے۔ وہ بزنس ڈیل کرے یا عام محفل میں بیٹھے، اس کا رویہ، اس کا انداز گفتگو، اس کا کانفیڈنس، ہر شے چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ یہ شخص کروڑ پتی ہے۔ اب ایک سچویشن فرض کریں، وہ کروڑوں روپے جو الماری میں رکھے گئے تھے چوری ہو گئے، لیکن اس چوری کی خبر ابھی تک اس کو ملی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب وہ ایک ککھ پتی ہے، اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے، لیکن چونکہ دماغ کو یہ انفارمیشن پہنچی نہیں، اس لیے وہ خود کو اب بھی کروڑ پتی سمجھ رہا ہے۔ اس کی ڈیلز میں وہی اعتماد ہے، اس کی زندگی میں وہی ٹھہراؤ اور سکون ہے۔ حقیقت بدل گئی ہے مگر اس کی زندگی پر کوئی بھی اثر نہیں پڑا ہے۔ یہی کیفیت انسانی ذہن کی ہے۔ جیسے ہی ذہن کو نئی خبر ملتی ہے، جیسے ہی نیا لیبل لگتا ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔